اس نے دروازے میں بنے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ باہر دو آدمی کھڑے تھے۔ اس نے فوجی برساتیوں اور ہیڈ کو پہچان لیا۔ ایک پل کے لیے وہ چونکا، مگر پھر مطمئن ہو کر مسکرانے لگا۔ شاید یہ شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں، اس نے سوچا۔ ان لوگوں کو کرنے کے لیے کوئی خاص کام نہیں تھا، اس لیے پبلک کو پریشان کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے سوچتے رہتے تھے۔ سی آئی اے والوں سے کوئی رابطہ قائم ہوئے ایک مدت ہو گئی تھی۔ کون جانے یہ کس کام کی نوید لے کر آئے ہوں، یا پھر خوش قسمتی سے ڈورے ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا ہو اور اس نے اپنی وصیت میں جلینڈ کے لیے بھی کوئی رقم چھوڑی ہو۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے آخر اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی جن کے چہروں سے سختی نمایاں تھی اندر آ گئے۔ جلینڈ نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا۔ اس کا نام براک مین تھا۔ اب تک ضرور 50 سال کا ہو گیا ہوگا۔ وہ کیپٹن ہالبران کے اسکواڈ کا آدمی تھا۔ اپنی بے رحمی، ہمت اور بہترین نشانہ بازی کے لیے مشہور تھا۔ دوسرا آدمی نسبتاً نوجوان تھا، بہت خود اعتماد معلوم ہوتا تھا۔ اس طرح کھڑا تھا جیسے کسی بھی لمحے گھوسے بازی شروع کر سکتا ہے۔ اپنا کوٹ پہن لو، براک مین نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں بلایا گیا ہے۔ جیلینڈ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی نظریں دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ کسی بھی جوابی کارروائی کے لیے تیار تھا۔ سن کر خوشی ہوئی، اس نے جواب دیا، مگر میری ضرورت کیسے پڑ گئی؟ جلدی کرو، نوجوان آدمی نے، جس کا نام اوبرائن تھا، آگے بڑھ کر کہا۔ جیلینڈ نے اسے دیکھا، پھر براک مین کو، اور پھر کندھے اچکا کر نرمی سے بولا، جوش میں مت آؤ، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سرسری انداز میں کپڑوں کی الماری تک گیا، ہینگر سے اپنی سفید برساتی اتاری۔ ایک ہاتھ اس کی جیب میں رینگ گیا اور پھر برساتی کو فرش پر گراتے ہوئے وہ تیزی سے گھوما۔ اس کے ہاتھ میں امونیا گن دبی ہوئی تھی۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، اس نے کہا۔ دونوں آدمی جیسے جم کر رہ گئے۔ ان کی نظریں گن پر پڑیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اوکے اوکے جیلینڈ، پرسکون رہو، براک مین اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ شاید ہم نے کچھ سخت طرز عمل اختیار کیا۔ ڈورے نے تمہیں بلایا ہے، کوئی بہت ضروری کام ہے، تمہیں پتہ ہے؟ جیلینڈ مسکرایا۔ مجھے تم جیسے لوگوں سے نفرت ہے جو عام افراد کو محض اپنی تفتن تباہ کی خاطر پریشان کرتے ہیں۔ گیٹ آؤٹ، میں تمہیں صرف 10 سیکنڈ دیتا ہوں۔ اس دوران نہیں گئے تو اس گن کی تمام امونیا گیس تم پر جھونک دوں گا۔ زینے سے اتر کر نیچے جاؤ، 10 منٹ انتظار کرو، پھر شریفانہ انداز میں واپس آؤ، پھر شاید میں تمہاری بات سن لوں۔ بس اب دفع ہو جاؤ، میں تمہارے چیتھڑے بکھیر دوں گا۔ براک مین نے اوبرائن کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ اپنا منہ بند کرو، اس نے تیزی سے کہا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ جیلینڈ کبھی بلف نہیں کرتا۔ تم نے اچھا کیا۔ جیلینڈ نے اس کی طرف دیکھا، ورنہ میں اسے مزہ چکھانے والا تھا۔ میں جانتا ہوں، براک مین نے جواب دیا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم نرم پڑ گئے ہو، مگر تم تو وہی ہو جو پہلے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم واپس جا کر دوبارہ آئیں گے، اور اس مرتبہ شریفانہ انداز میں۔ اس نے اوبرائن کو دروازے کی طرف دھکا دیا۔ جیلینڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحے کھڑا ہچکچاتا رہا، پھر فون کی طرف بڑھا، ریسیور اٹھا کر ڈورے کا نمبر ڈائل کیا۔ ڈورے سے رابطہ قائم ہونے میں کچھ دشواری پیش آئی۔ میں جیلینڈ، اس نے کہا، مجھے بلانے کے لیے 2 بنمانسوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ گرو اور مر جاؤ، کیا تم مرحوم نہیں رہ سکتے؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ ڈورے کا لہجہ نرم تھا۔ معاوضہ معقول ہے، مزید یہ کہ اس میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ کتنا معاوضہ؟ جیلینڈ کو اپنی خالی جیب کا خیال آیا۔ 10,000 فرانک۔ ڈورے کو معلوم تھا کہ یہ وقت لیتو لال کرنے کا نہیں ہے۔ نشے میں تو نہیں ہو؟ جیلینڈ نے منہ سے نکلنے والی سیٹی روک لی۔ بیکار باتیں مت کرو، جلدی یہاں پہنچو۔ عورت کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ کون ہے وہ؟ سویڈن کی رہنے والی، نوجوان، سرخ بالوں والی حسینہ۔ بالکل میرے مطلب کا کام معلوم ہوتا ہے۔ جیلینڈ ہنسا۔ شاید تم سے کوئی بات طے ہو جائے۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر اس نے برساتی پہنی، باہر نکلا، دروازہ مقفل کیا، 3 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے جا رہا تھا کہ نصف زینے پر براک مین اور اوبرائن سے ملاقات ہوئی۔ وہ رک گیا۔ میں نے ابھی تمہارے کن ذہن باس سے بات کی ہے، اس نے کہا۔ لگتا ہے جیسے میں کوئی وی آئی پی بن گیا ہوں۔ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے جیلینڈ۔ اوبرائن کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تم اس قسم کے آدمی ہو جو مجھے پسند نہیں آتے۔ مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی رات کو تم سے میری کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی، تب کچھ تماشا دیکھنے کو ملے گا۔ تمہارا دوست تو کافی سختگیر معلوم ہوتا ہے۔ جیلینڈ نے براک کی طرف دیکھا۔ اس کا خیال رکھنا، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اوہ، اب چلو بھی، کیوں وقت برباد کر رہے ہو؟ براک مین نے کہا۔ جیلینڈ نے جیب سے رومال نکالا، ناک صاف کی اور رومال گرا دیا، پھر اسے اٹھانے کے لیے جھکا۔
اس کی حرکات اتنی سرسری تھیں کہ دونوں آدمی اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اچانک جلڈ نے اوبرائن کی پتلون کے پائنچے پکڑے اور اسے اوپر اچھال دیا۔ اوبرائن کے منہ سے حیرت کی چیخ نکلی۔ اس نے قلابازی کھائی، جنگلے سے ٹکرایا اور نچلی منزل تک لڑکتا چلا گیا۔ براک مین نے آنکھیں پھاڑ کر نیچے دیکھا، پلٹ کر جلڈ کو گھورا جو اپنا رومال جیب میں رکھ رہا تھا۔ پاگل آدمی، وہ بولا، تم نے کہیں اس کی گردن نہ توڑ دی ہو؟ ارے نہیں، وہ بڑا سخت جان ہے، جیلینڈ نے نرمی سے کہا۔ پھر بجلی کی طرح چمک کر براک مین کے ہیڈ کا کنارہ دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور نیچے دبا کر اس کی دونوں آنکھیں ڈھک دیں۔ براک مین گالیاں دیتے ہوئے پیچھے ہٹا تو جیلینڈ نے اس کے پیٹ پر زوردار گھونسا مارا۔ براک مین گھٹنوں کے بل گر گیا اور جیلینڈ بڑے مزے سے گنگناتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ عمارت سے باہر نکل کر وہ بارش میں اپنی فیاٹ کار کی طرف بڑھا۔ زندگی بہرحال اتنی بری نہیں ہے، اس نے دل میں کہا۔ کئی ماہ میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اسٹاف کے دروازے سے ایک ساتھ کئی نرسیں جلدی جلدی نکل رہی تھیں۔ ان کا رخ امریکن اسپتال کی طرف سے مقرر کردہ نرسوں کی اقامت گاہ کی طرف تھا۔ کچھ نے چھتریاں لگا رکھی تھیں، کچھ یوں ہی جا رہی تھیں، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس وقت صرف ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ جو سادھو کی اسپورٹ کار میں بیٹھا تھا، اس نے نرسوں کے ایک گروپ کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے کسی کو ضرور اس کمرے کا نمبر معلوم ہوگا جس میں اس عورت کو رکھا گیا ہے، وہ بولا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ان سے جا کر پوچھو۔ بے وقوف مت بنو، نرس مجھے دیکھ لے گی تو یاد رکھے گی۔ مزید یہ کہ اس طرح راستے میں بات کرنے سے دوسرے لوگوں کی نظر میں آ جائیں گے۔ یہ دیکھو، وہ نرس اکیلی آ رہی ہے، اس سے کہو کہ تم اخباری رپورٹر ہو، ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ چڑیل کہاں ہے۔ سادھو کچھ ہچکچایا۔ تمام نرسیں بھیگی تاریکی میں غائب ہو چکی تھیں۔ ایک نرس اکیلی آ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو نے جو بات کہی وہ سمجھ میں آنے والی تھی۔ وہ یہاں انتظار کرتے نہیں رہ سکتے تھے۔ کسی نے کسی طرح سے معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ وہ کار سے اترا۔ کار ایسی جگہ پارک کی جہاں 2-3 عمارتیں زیر تعمیر تھیں اور ان کا ملبہ پھیلا ہوا تھا۔ نرس اس کے پاس سے گزری۔ معاف کرنا ماموزیل، سادھو نے کہا، میں اخبار پیرس میچ کا نمائندہ ہوں۔ کیا تم اظہارِ کرم بتا سکتی ہو کہ جو عورت اپنی یادداشت کھو چکی ہے وہ کس فلور پر اور کس کمرے میں ہے؟ میں سمجھی نہیں موسیو۔ نرس نے رک کر سادھو کو دیکھا۔ میرے اخبار کے لیے یہ عمل بڑی دلچسپی کا باعث ہے۔ سادھو نے اپنے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کی کہ وہ عورت کس کمرے میں اور کس فلور پر ہے۔ وہی عورت جس کے جسم پر چینی حروف گدے ہیں۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ نرس پیچھے ہٹی۔ تم جا کر استقبالیہ کاؤنٹر پر پوچھو، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو بتا دیں گے۔ کنکھیوں سے سادھو نے جو کو کار سے نکلتے دیکھا، بہت خاموشی سے حرکت کرتے ہوئے، جیسے کوئی سانپ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہو۔ وہ نرس کے عقب میں پہنچا۔ اس کا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا۔ نرس کے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکلی۔ وہ آگے گرنے لگی تو سادھو نے اسے سنبھال لیا۔ آس پاس کی جگہ سنسان تھی، مگر کچھ فاصلے پر 2 آدمی اسی طرف آ رہے تھے۔ اسے زیر تعمیر عمارت میں لے جاؤ، جلدی، جو نے کہا۔ سادھو کو احساس ہوا کہ اس وقت صرف یہی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بے ہوش لڑکی کو اٹھایا اور بھاگ کر زیر تعمیر عمارت میں گھس گیا۔ کچھ دیر تک ٹھوکریں کھا کر آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک کمرے میں آ گیا۔ اسے لٹا دو، جو نے کہا۔ سادھو نے نرس کو سیمنٹ کے تھیلوں پر لٹا دیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، اس نے جو سے کہا۔ اب یہ مجھے پہچان لے گی۔ آخر تم کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ جو نرس کے قریب جھک کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرس کی کیپ اتار کر ایک طرف پھینک دی اور اس کے بال پکڑ کر بے رحمی سے جھٹکے دیے۔ نرس کراہی اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ جو نے زور سے اس کا منہ دبا لیا۔ نرس کی آنکھوں سے شدید خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ تم نے آواز نکالی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، جو نے خوفناک انداز میں کہا اور پھر منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ عورت کہاں ہے؟ جلدی سے بتاؤ، اس نے پوچھا۔ نرس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ جو نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ 5ویں منزل پر کمرہ نمبر 112 میں ہے۔ نرس کی آواز خوف سے بھرا رہی تھی۔ کمرہ نمبر 112، 5ویں منزل، ٹھیک؟ ہاں۔ احمق لڑکی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ جو نے کہا۔ اس نے تیزی سے حرکت کی تھی۔ لوہا چمکا۔ نرس اوپر کی جانب اٹھی اور پھر ایک گہری سانس کے ساتھ دبک گئی۔ جو کھڑا ہو گیا۔ سادھو نے یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ وہ گہری سانس بھی سنی تھی۔ سردی کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ نیم تاریکی میں واضح طور پر دیکھنا مشکل تھا، لیکن اس حرکت اور آواز نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ سادھو نے جو کا بازو پکڑ لیا۔
जोजो ने बाजू छुड़ा लिया, झुककर चाकू का खूनालूद फल नर्स की फ्रॉक से साफ किया। जल्दी आओ, वो बोला। अब हमें मालूम हो गया है कि वो कहाँ है। जल्दी करो, वक्त ज़ाय मत करो। साधु ने कांपते हाथ से लाइटर निकालकर जलाया। आगे झुककर नर्स के मुर्दा चेहरे की तरफ देखा। एक निगाह काफी थी। जोजो ने फूंक मारकर लाइटर का शोला बुझा दिया। जल्दी आओ, सुबह से पहले कोई उसकी लाश नहीं देख सकता, और तब हमें इसकी कोई परवाह नहीं होगी। तुमने इसे हलाक कर दिया है? तो फिर तुम मुझसे और क्या तवक्को कर रहे थे? वो तुम्हें शनाख्त कर सकती थी। तुम गिरफ्तार कर लिए जाते और हम सब का खात्मा हो जाता। जल्दी आओ, हम वक्त जाया कर रहे हैं। वो इमारत से निकलकर अस्पताल की तरफ बढ़ गया। अंदर आ जाओ जिलैंड, डोरे ने कहा। आजकल जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिलैंड ने ऑफिस में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें इसकी परवाह क्यों हो? वो बोला। गालिबन किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हो कि मेरी याद आई। वो आगे बढ़कर एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। तो आखिरकार तुम्हारा नाम सुनहरी हरूफ में लिख दिया गया। लगता है इन दिनों वॉशिंगटन में बासलाहियत आदमियों की कमी है। तुम इंतहाई नामाकूल आदमी हो। डोरे मुस्कुराया। मगर मुझे एतराफ़ है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास सलाहियतें हैं। मैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और उसका मुआवजा देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे कैरियर का जायज़ा ले रहा था, बशर्ते कि तुम इसे कैरियर कह सको। मालूम हुआ कि आजकल तुम्हारे हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। एक स्ट्रीट फोटोग्राफर की आमदनी पेट भरने के लिए भी काफ़ी नहीं होती। चिल्लैंड ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से चांदी के एक डब्बे से सिगरेट निकालकर सुलगाया। ये अपने अपने मयार की बात है। तुम जैसे लोग दौलत ताकत चाहते हैं, साथ में अल्सर का मर्ज भी, और मैं जो मिलता है कबूल कर लेता हूँ। एक हसीन लड़की का मुफ्त में फोटो खींचना अल्सर में मुब्तला होने से कहीं ज्यादा बेहतर है। खैर, ये तुम्हारा जाती मामला है, लॉरे ने कहा। पहले तुम ये बताओ कि मेरे लिए दोबारा काम करना चाहते हो या नहीं। तुम्हारे लिए हरगिज नहीं, चिल्ड्रेन ने कहा लगाया। लेकिन 10,000 फ्रांक के बारे में कुछ कहा गया था। मैं इतनी रकम के लिए किसी का काम भी कर सकता हूँ। लगता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ दो चीजें घुसी हुई हैं, औरत और दौलत, डोरे ने कहा। शायद तुम्हारा मिजाज ही ये है। मेरा मिजाज जैसा भी है, मेरा है। इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। काम क्या है? दोनों चंद लम्हों तक एक दूसरे को घूरते रहे। जिरलैंड की सख्त आंखों में देखते हुए डोरे को एक हद तक इत्मीनान महसूस हुआ। बहरहाल यह आदमी खुद को ज़हीन और सख्त जान साबित कर चुका है। उसे यकीन था कि उसने गलत आदमी का इंतखाब नहीं किया। उसने मुख्तसर तौर पर जिरलैंड को हालात बताए। ये औरत हमें कौम के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, उसने आखिर में कहा, और हम उसके बारे में जो कुछ भी मुमकिन हो जानना चाहते हैं। चीन से बराबर ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसने एक नया हथियार बना लिया है। मुमकिन है ये सच हो, मुमकिन है ना हो, लेकिन हम यकीनी तौर पर मालूम करना चाहते हैं। उसकी दास्तां ये मालूमात हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। तुम्हें ये ख्याल कैसे हुआ कि वो बताने पर आमादा हो जाएगी? इसका इन्हिसार तुम पर है। तुम्हारे बारे में जो रिपोर्ट्स मुझे मिली हैं, उनसे मालूम होता है कि तुम्हें औरतों को राम करने का तरीका आता है। आखिर तुम्हारे ख्याल में मैं ये काम तुम्हारे सुपुर्द क्यों कर रहा हूँ? हाँ, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जिन बदमानसों को तुमने मुलाजिम रख छोड़ा है, वो ये काम नहीं कर सकते। जिलैंड मुस्कुराया। तुम इससे ज़्यादा चालाक हो, इतना मैं तुम्हें समझ रहा था। गोया तुम काम करने पर आमादा हो। डोरे ने कुछ नागवारी से पूछा। मैंने ये तो नहीं कहा। जल्दी मत करो, मुझे बताओ कि आखिर मुझे करना क्या होगा। उसकी याददाश्त वाकई जाती रही है। डॉक्टर का ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएगी। तुम्हें उसके साथ रहना होगा, हर उस बात से आगाह करना होगा जो वो तुम्हें कौन के बारे में बताए। उसके साथ रहना होगा? जिरलैंड बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें उसके शौहर का रोल अदा करना है, लॉरे ने जवाब दिया। अभी उसे कुछ मालूम नहीं कि वो कौन है, उसका पस मंज़र क्या है। वो कुछ नहीं जानती, इसलिए तुम उसके शौहर की हैसियत से उसके पास जाओगे। उसे तुम्हें कबूल करना ही होगा। उसे मुतमईन करने के लिए तुम्हारे पास हर किस्म का सबूत मौजूद होगा। मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट मौजूद है। उसका पासपोर्ट भी है, जो मिसेस एरिका जिरलैंड के नाम से बनाया गया है। तुम एक दौलतमंद बिजनेसमैन हो, जिसका ताल्लुक जनूबी फ्रांस से है, और यहाँ छुट्टियां गुजारने आए हो। जब तुम पेरिस में किसी काम से गए थे, तब तुम्हारी बीवी गायब हो गई। आखिरकार तुमने उसे अमेरिकन अस्पताल में तलाश कर लिया, और फितरी तौर पर अब उसे अपने घर लिए जा रहे हो, जो कि ईजी में वाक़ है। वहाँ तुम उसकी याददाश्त वापस लाने में पूरा ताउन करोगे। जल्द या बदेर उसकी ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी, और तब वो तुम्हें ज़रूरी मालूमात बता सकेगी। मैं यही मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें माकूल मुआवजा दे रहा हूँ।
خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن ذرا ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، جیلڈ نے کہا۔ فرض کرو اس کی یادداشت اچانک واپس آ جاتی ہے، تب میں اس کے شوہر کا رول ادا کرتے ہوئے بڑا احمق لگوں گا۔ اس کا امکان نہیں، اور بالفرض ہو بھی تو تمہیں احمق نظر آنے کا معاوضہ دیا جا رہا ہے، ڈورے نے مزے سے کہا۔ جیلڈ نے قہقہہ لگایا۔ ایزی میں مکان ہونے کی کیا بات کر رہے تھے؟ وہ ایک ولا ہے اور میرا ہے، ڈورے نے جواب دیا۔ ایک تنہا مقام پر واقع ہے، آرام دہ اور ہر طرح محفوظ ہے۔ میرے ملازمین تم دونوں کا خیال رکھیں گے۔ بھئی واہ، کوئی تعجب نہیں کہ تم السر کا خطرہ بھی مول لے لیتے ہو۔ ثابت ہوا کہ اچھی کمائی کر رہے ہو۔ تو میں یہ سمجھوں کہ تم یہ کام کرنے پر آمادہ ہو؟ ابھی پکا ارادہ نہیں کیا ہے۔ روز لینڈ سے تمہارے بارے میں جو باتیں معلوم ہوئی تھیں ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ تم کبھی کسی کو کوئی اچھی چیز نہیں دیتے۔ مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ سویڈن کی عورت موٹی اور بدصورت نہیں ہے؟ 10,000 فرانک کے لیے بھی میں کسی ایسی عورت کا شوہر بننے پر آمادہ نہیں۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، ڈورے نے کہا اور میز کی دراز سے ایک فوٹو نکالا جس میں گدے ہوئے حروف نظر آ رہے تھے۔ یہ اس کے ایک حصے کا فوٹو ہے، اسے دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کم سے کم موٹی نہیں ہے۔ جلڈ نے دلچسپی سے فوٹو کی طرف دیکھا، آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے آہستہ سے سیٹی بجائی۔ کیا اس کا بالائی حصہ بھی اتنا ہی حسین ہے؟ اس نے پوچھا۔ ڈورے نے ایک پاسپورٹ آگے بڑھا دیا۔ اس فوٹو نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، وہ بولا، مگر اس سے تم کچھ اندازہ ضرور لگا سکتے ہو۔ مجھے یہ کام کرنا منظور ہے، جیلڈ نے پاسپورٹ پر لگا فوٹو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کب سے شروع کرنا ہوگا؟ ابھی سے۔ میں نے تمہارے لیے ایک کار کا انتظام کر دیا ہے۔ اسپتال جاؤ، اسے ساتھ لو اور آج رات ایزی روانہ ہو جاؤ۔ کل صبح تک وہاں پہنچ جاؤ گے۔ جتنی جلدی ہم اسے پیرس سے نکال لے جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اب یہ تمہارا آپریشن ہے، خیال رکھنا کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ معاوضے کے سلسلے میں بھی تو کوئی بات کہی گئی تھی۔ ڈورے نے 100 فرانک کے نوٹوں کا ایک پیکٹ میز پر رکھ دیا۔ یہ 2,000 فرانک علل حساب ہیں، اس نے کہا۔ باقی تب ملیں گے جب تمہارے پاس میرے لیے کچھ معلومات ہوں گی۔ اور اخراجات کے لیے؟ جیلڈ نے رقم اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کپڑے اور کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں۔ ضروری چیزوں کے بغیر تم مجھ سے ایک دولت مند بزنس مین کا کردار ادا کرنے کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے کم سے کم تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا، ڈورے نے بات کاٹی۔ وہاں ولا میں میرا ملازم ڈیالو تمہارے لیے تمام ضروری چیزوں کا انتظام کر دے گا۔ میں اس سے فون پر بات کر چکا ہوں اور میں نے اپنے بینک کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ وہ مناسب رقم فراہم کر دے۔ نہ تم خود بینک سے نکال سکو گے اور نہ وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی، سمجھ گئے؟ میری ذات پر تمہارا اعتماد بڑا متاثر کن ہے، جیلڈ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈورے نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک پلاسٹک کی ڈبیا سی نکالی۔ یہ ایک ریڈیائی آلہ ہے جو مفید ثابت ہوگا، اس نے ڈبیا آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا سائز چھوٹے انگور کے برابر ہے۔ یہ اس عورت کو نگلوا دینا۔ بدقسمتی سے اگر وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو ہم اس کی مدد سے اسے دوبارہ پا سکتے ہیں۔ بہت خوب، جیلڈ نے ڈبیا کھول کر آلے کو دیکھا جس کا سائز انگور سے زیادہ نہیں تھا۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بدن کی حرارت سے ٹرانسسٹر بیٹری کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور آلہ سگنل نشر کرنے لگتا ہے۔ اس کی فریکوینسی کے مطابق بنایا ہوا ریسیونگ سیٹ اس سگنل کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کا دائرہ کار 100 کلومیٹر تک ہے اور 48 گھنٹے تک کارآمد رہتا ہے۔ خیال رکھنا یہ گم نہ ہونے پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں مشکل پیش آنے کی توقع ہے؟ مجھے ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت کی توقع رہتی ہے، ڈورے نے جواب دیا۔ محتاط رہنا بہتر ہے، پھر تم اکیلے نہیں ہوگے۔ میرے آدمی تمہاری نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ تمہارا کام اس عورت کو ایزی پہنچانا ہے، کوئی خطرہ مول نہیں لینا۔ ایک مرتبہ ایزی پہنچ گئے تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنا معاوضہ کمانے کے لیے مجھے کچھ کام بھی کرنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے، جیلڈ کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، وہاں پہنچتے ہی تمہیں فون کر دوں گا۔